السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ جہاں تک میری سوچ ہے یا جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں، یہ موضوع جو ہے یہ ہر ایک گھر سے جڑا ہوا ہے، چونکہ جس چیز کے ریلیٹڈ ہم بات کرنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا ہر گھر اس چیز کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے یا ہونے والے بھی ہے بہت زیادہ۔ تو اسی ٹاپک پہ آج ہم ایک ڈسکشن کرنے والے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے ایک انسان پہ افیکٹ کرتی ہے۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جن، جادو اور انسان۔ تو اس موضوع پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، چونکہ اس موضوع سے بہت سارے لوگ جو ہے متاثر ہو چکے ہیں۔ جناتی مسئلوں سے بہت زیادہ پاپولیشن لوگوں کی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں آخر ہوتی کیا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں ایک عام انسان پہ افیکٹ کرتی ہے، کس طرح سے ایک جن جو ہے ایک انسان کے ساتھ اس کی باڈی میں مداخلت کرتا ہے، کس طرح سے یہ اپنا روب انسان پہ جماتا ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ انسان جو ہے وہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقاتیں ہیں ان کا سردار جو ہے وہ انسان کو رکھا گیا، مگر المیہ کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ انسان دب گیا ہے اور ہم پہ جو ہے باقی مخلوق اس وقت جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، پھر وہ جنات کے حساب سے ہو یا کسی اور چیز کے حساب سے ہو۔ تو اس چیز کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بری طریقے سے اس چیز میں پھنس چکے ہیں، چونکہ عام لوگ نہیں جانتے کہ اس چیز سے نکلنے کا کون سا حل ہے۔ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کون سا راستہ ہمیں دکھاتا ہے اس چیز سے نکلنے کے لیے۔ تو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ آج ہم ایک ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ادھر بیٹھے ہیں جو ہمیں اس پہ مزید بولیں گے کہ یہ چیزیں آخر ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں جو ہے کہ عام انسان کی زندگی میں خلل ڈالتی ہے، یہاں تک میں کہوں گا کہ ایک عام انسان کو ان چیزوں کی وجہ سے بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے، بلال بھائی ہمارے ساتھ ہے، تو ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جن، جادو جو مسئلے ہوتے ہیں کس طرح سے ایک عام انسان کی زندگی اس چیز سے متاثر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ شکریہ دانش بھائی، آپ نے یہ موضوع سامنے لانے کی کوشش کی اور آپ نے اس پہ بہت زور کیا کہ اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور لیک آف انفارمیشن، بس لیک آف انفارمیشن، لوگ اس میں دستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عذاب بنتا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، اور اس میں اتنے سارے گھر، اتنے خاندان، پوری کی پوری فیملیز، میں ایسے اس کو الابریٹ کروں گا کہ تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہاتھ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے، یا تو ان کے اپنے، یا تو ان کے اپنے رشتہ دار، یا گھر میں سے کوئی، یا تو کوئی بہتری کے لیے کرتا ہے لیکن وہ بھی اپنے لیے بس ایک عذاب ہی اپنے اوپر میں بولوں گا کہ دائر کرتا ہے۔ مسئلہ بس اتنا ہی ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ آیا کہاں سے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، ایک قوم تھی بابلون، اس میں انہوں نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ مطلب ہم سکھا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بول رہے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پہ آئے، آپ مت سیکھیے، ہم سکھائیں گے مگر آپ کی آخرت خسارے میں پڑ جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہزاروں سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور آیا بھی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو جنوں کے اوپر اختیار تھا،
وہ ایک واحد نبی تھے، واحد اللہ کے رسول تھے جن کو جنوں کے اوپر اختیار دیا گیا. وہ ان کو قابو کرتے تھے، ان کے اشاروں پہ وہ چلتے تھے، وہ سردار تھے جنوں کے. حقیقت یہ ہے کہ جو اب نیا دور اس کا آیا، شیطان نے غافل کیا، کیونکہ آیت کے پہلے ہی رکوع میں کہا جاتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان. جو کفر کیا وہ شیطان نے کیا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک لمبی دلیل ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہوا، کیا تھا اس دن، واقعہ کیا تھا. اس پہ انشاءاللہ کریں گے آرام سے ڈسکشن. مگر ابھی ہمارا موضوع مسئلہ یہ ہے کہ مطلب واقعی اس کی کتنی حقیقت ہے. اور میں یہ بولتا ہوں کہ اس کی حقیقت 100 نہیں 110% سچ ہے. یہ 110% سچا ہے، کیونکہ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، حدیثوں سے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلنے کو ملتا ہے. اور پرانے دور سے مطلب لوگ کس طرح اس میں ملوث ہوتے جا رہے، پرابلمس یا باقی ساری چیزیں، یہ چیزیں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اس مرض سے گزر چکے ہیں، اور اس سے بڑی دلیل اس چیز نہیں ہوگی کہ یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن اسی آیات میں اللہ تعالیٰ لاسٹ میں فرماتے ہیں کہ یہ بس اتنا ہی اثر کرے گا جتنا میں چاہوں گا. وہ اثر اتنا ہی کرے گا، مگر اثر بھی کرے گا مگر اتنا ہی. جاننا ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ کس طرح سے یہ چیزیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، ہمارے سماج میں ہمیں دیکھنے کو بہت ایسے مسائل ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے، ہماری مائیں جو ہے، ہمارے بزرگ جو ہے، بچے جو ہے، اس چیز کا بہت بڑے پیمانے پہ شکار ہو رہے ہیں. ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جو کہ سوپور کے کسی علاقے سے ہمیں دیکھنے کو ملا، بڑا وہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ. تو اس پہ یہ دکھایا گیا کہ ایک غریب گھر کے وہ لوگ تھے، وہ جو بھی کھانے پینے کے لیے جو بھی سامان وہ پکاتے تھے، جب وہ ان کا ڈھکن کھولتے تھے تو وہاں وہ عجیب چیزیں دیکھتے تھے. اگر انہوں نے کوئی سالن پکایا ہے، کوئی چیز پکائی ہے، تو وہاں اس میں مرچ ان کو دیکھنے کو ملتی تھی، یا مٹی ان کو دیکھنے کو ملتی تھی، مطلب جس چیز کی وجہ سے وہ کھانا جو ہے ناپاک ہو جاتا تھا. تو ایسی چیزیں مطلب کس طرح سے ہو سکتی ہے، آخر وجہ کیا ہے ان چیزوں کا، یہ آپ ذرا کھول کے بولیں کہ کس طرح سے ایک انسان متاثر ہوتا ہے اس چیز سے. وجہ ایک بہت سیدھی سادی سمپل سی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے، اب پتہ نہیں کہ اس چیز کو کیسے میں ایکسپلین کروں گا، بٹ ایک سمپل لفظ میں بولوں گا کہ جو فیک پیرز ہوتے ہیں، میں نہیں سب کا بولوں گا کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پیر کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ نقصان دہ کام کر رہے ہیں، جو اس علم کو کسی اور کے خلاف، یا مطلب میں بولوں گا جان لیوا، یا اس کی زندگیاں خراب کرتے ہیں نا. اس علم سے وہ ان کی جان و مال اور باقی ساری صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں، بہت حد تک پاسبل ہے، کیونکہ اس میں ان کی مداخلت نہیں ہوتی، یا قدرت کے خلاف یا کوئی چیز نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کسی چیز کا. اللہ تعالیٰ خود بولتے ہیں کہ اتنا ہی ہوگا جتنا میں چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یعنی کہ ہو سکتا ہے انسان. اس میں بہت ساری طاقت ہیں. اور ہوتا کیسے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ جو فیک پیرز ہوتے ہیں، یا جو بولتے ہیں جنوں کا دعویٰ کرتے ہیں باقی ساری چیزیں، ایک کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے ان کے بیچ میں، اور وہ پھر کسی جن کو بیچتے ہیں اس اپوزٹ فیملی کو. کسی نے کرایا کسی کے اوپر، اپوزٹ فیملی پہ جن ایک بیچتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ خود نہیں جاتے ہیں، یا خود کی مداخلت نہیں ہوتی، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے خود کی. یہ جن کو بیچتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کتنی قوت طاقت ہے. اب الگ سوال ہے کہ انسانوں کو ان سے بہتری حاصل ہے، لیکن اپنے گندے کاموں، گناہوں اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم شاید ان کے وہ انڈر آ گئے ہیں. ہمیں ان پہ اب قوت نہیں رہی.
نہیں تو ہمیں ان ساری مخلوقوں پہ قوت حاصل تھی. تو بات یہ ہے کہ ایک جن وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے. وہ مرچی اس میں ڈال سکتا ہے یا وہ کھانا ہی غائب کر سکتا ہے. ان میں اتنی قوتیں ہوتی ہیں. اب یہ ساری باتیں کھل کے اس لیے نہیں ہوتی ہیں یا کھل کے اس لیے نہیں بولی جاتی, لوگوں میں خوف پیدا ہوگا. مجھے اس لیے یہ چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہونا چاہیے. جب تک لوگوں میں خوف پیدا نہیں ہوگا وہ کیسے اس چیز سے پرہیز کریں گے یا اس پہ ایکشن لینے کی کوشش کریں گے, یا چلو بھاگیں گے یا بچائیں گے اپنے آپ کو یا پروٹیکٹ کریں گے اپنے آپ کو, یا جو فیک پیرز ہیں یا باقی سارے وہ ایکسپوز ہوں گے یا لوگ بند کریں گے جانا وہاں پہ. تبھی ہمارے معاشرے میں یہ ساری خرابیاں بند ہوگی. اور کتنی ہی جانیں, کتنی فیملیز اور کتنی ہی تکلیفیں لوگوں کو اس چیز کی وجہ سے اٹھانی پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے علماؤں کو بھی مطلب کھل کے سامنے آنا چاہیے, لیکن وہ چپ ہیں. کوئی اس بات پہ نہیں بولتا, وہ عجیب ہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور حالانکہ ہم حال ہی میں دیکھیں گے سوپور میں ہی یا بہت ساری ڈسٹرکٹ سے, میں کل دیکھ رہا تھا سری نگر کے عیدگاہ سے کسی نے زمین سے وہ تعویذ نکال رہا ہے, وہ بول رہے کہ دیکھیے کیا یہ ہے, کیا مطلب کیا تعویذ ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے, لکھنے سے سچ میں کچھ ہوگا, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت خطرناک دلیل ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر کھل کے یہ سب کچھ سامنے رکھا جائے گا, ان کے رونگڑے کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے پیچھے ایک تلخ اور بہت خطرناک حقیقت ہے, اور اس سے تکلیف کرنے والے کو بھی اور جس پہ وہ کرتا ہے دونوں کو سیم اٹھانی پڑے گی. اب وہ بیچارہ اس چیز سے متاثر ہوگا, اس کو تو تکلیف ہوگی, لیکن اللہ کی نظر میں اس کو پھر اجر ملے گا اس تکلیف کا. لیکن جو کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے, وہ اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا رہا ہے. اور حالانکہ حدیثیں بھی ہے اس چیز میں, صحیح حدیثیں ہیں, جو بھی میں فیک ہی فی الحال بولوں گا, جو ان کے پاس جائے گا جن کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا. اب جو نجومی جو نقصان پہنچائیں گے کسی کو, ان کا دین کے ساتھ کیسے کوئی واسطہ ہے. تو اس پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی گیا صرف دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, 40 دنوں تک اس کی عبادت منظور نہیں کی جائے گی, مطلب حرام ہے, وہ نہیں کر پائے گا, کتنی بھی عبادت کرے وہ قبول ہی نہیں ہوگی. اب اگر کوئی گیا اور اس نے یقین بھی کر لیا, اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ کافر ہے. اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی, کسی کے پاس جانا اور سچ میں اس پہ پھر بلیو کرنا, وہ کفر کر رہے ہیں. میجارٹی میں جو ہمیں سننے کو چیزیں ملتی ہے, یہ جو ہمارے کشمیر میں کشمیر کی بات کروں گا, کشمیر کے چپے میں ہم بولتے ہیں کہ پیر, ہم لفظ پیر کا استعمال کرتے ہیں. صحیح بات ہے. کشمیر کے چپے میں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب حضرات جو ہے غلط ہے, البتہ میں خاص طور پر ایک گروہ کی بات کرنا چاہوں گا کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جن کنٹرول میں کیے ہیں, اچھے جن کموئی میں. تو یا عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ ہے فلان پیرس مطلب تم 7-8 جن مان سہ بڑا خطرناک, سہ کام ات کران کران. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اکارڈنگ ٹو اسلام بات کریں, اسلام میں کس حد تک یہ جائز ہے کہ ایک انسان جو ہے کچھ مطلب مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے کچھ اعمال ان کو کرنے پڑتے ہیں, کچھ طریقے اس کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اور جن کے درمیان کچھ کنٹریکٹ سائن ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بولیں کہ یہ کس حد تک اسلام میں جائز ہے, جو جناتی مخلوق ہے ان سے کوئی مطلب کام کروانا یا کچھ بھی کانٹریکٹ ان سے, یہ کس حد تک جائز ہے؟ اگر ہم کام کروانے کی لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ بولوں گا کہ یہ کسی حد تک جائز ہے ہی نہیں. کسی حد تک جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک انسان کو سیدھے شرک کی طرف لے جاتا ہے. اگر اس کو ان کی طرف ایسے جانا ہے, کام کرانا ہے کسی سے, قوت اللہ کے بغیر کوئی رکھتا ہی نہیں ہے.
اگر کوئی کام کرانے کی مطلب غرض سے وہاں جائے گا، اس کا مطلب کہ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ، اور وہ مطلب کسی سے وہ مدد مانگ رہے کہ نہیں میرا کام کیجیے، تو یہ شرک ہیں سیدھے طور پر۔ تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں ایک جگہ دلیل بھی ملتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سورہ جن میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ جن میں ایک آیات ہے وہاں پہ، حالانکہ وہ جنوں کی پوائنٹ آف ویو سے وہ سورہ ہماری طرف آیا ہے، وہ جن ہی بول رہا ہے کہ مطلب آپ کسی جن کو ایسوسیٹ ٹھہراؤ گے، اب گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں پاؤ گے۔ وہ خود ہمیں بول رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایسوسیٹ پاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو جن ہی خود بول رہا ہے کہ آپ ہمیں ایسوسیٹ پاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، تو کس چیز کا دعویٰ؟ اور رہی بات دعوے کی کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، نہیں کر سکتا کوئی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس میں اسلاماً دلیل ہیں، جائز دلیلیں ہیں۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جن آیا، جنوں کا گٹ آیا ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک عمل کی نماز میں انہوں نے ان کو پکڑا اور ہاتھ اوپر لیا، تھوڑے ٹائم تک رکھا، پھر نیچے کیا۔ اب نماز ختم ہو گئی، صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا؟ یہ ہماری طرف نہیں ہے کہ سن لیا ایک کان سے سنا چھوڑ دیا، یا دیکھا بھی پھر بھی عمل نہیں۔ وہ پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نئی عمل کی، ہمیں بھی کرنی ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، یہ شیطان آیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پہ حملہ کرنے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ اللہ کی قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے وہ دعا نہیں کی ہوتی کہ میرے بغیر یا میرے بعد کسی کو بھی آپ یہ قوت نہیں بخشے گا، تو میں اس جن کو پکڑ کر مدینے کے پلر کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب جب ہمارے نبی مطلب وہ ہستی، ان کو اختیار نہیں تھا اس چیز کا، یہ کون سا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو قابو میں کریں گے یا ہمیں مطلب جن حاصل ہے؟ نہیں، حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس میں بس ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ میرا کام کرو میں آپ کا کام کروں، کانٹریکٹ بیسڈ ورک، بس یہ بات اتنی ہے۔ معذرت چاہتے ہیں، ہم اپنی بات آگے نہیں بڑھا پائے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہ ویڈیو یہیں روکنا پڑا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہمارے سماج میں آئی، یا کس طرح سے ان چیزوں نے انسانوں کو مطلب تکلیف پہنچائی، یا اس کا خاتمہ کیا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ تک پہنچائیں گے آنے والی ویڈیو میں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے اس ایشو کے ریلیٹڈ، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، ہم ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ان جناتوں کی وجہ سے لوگ معصوم لوگ مطلب شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ہم نے بہت قریبی دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کا درد اپنے دل میں رکھ کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کے لیے تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، آپ اس مسئلے کے لیے تھوڑا سا وہ خود کو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے کہ ہم کس چیز میں پل رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دینے کا یہی مقصد ہے کہ آپ تک انفارمیشن پہنچے، چونکہ ہم جانتے ہیں اس چیز کا علم سب لوگ دنیا میں نہیں رکھتے، میجورٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ ایون کہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ مسلم ہے، اور مسلم کو یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پہ اس کو کامل یقین ہوتا ہے، مگر مسلمانوں میں نے یہ آئیڈیالوجی دیکھی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یار پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، کیا 90s کی باتیں کر رہے ہو، کیا بھوت نات کی باتیں کر رہے ہو، یہ جن نہیں ہوتے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لے، اس چیز کی باضابطہ دلیل نکلتی ہے
یہ مخلوق ہے اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسی چیز کی وجہ سے ہم کتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو پوری تفصیل ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو پروٹیکٹ کریں، آپ خود کا دفاع کر سکیں ان چیزوں سے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی اور اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا علاج کرنے والے عامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ بہت مختصر لوگ ہیں دنیا میں۔ اکثر آپ جو دیکھو گے جو خود کو عامل کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں لوگوں کا، مگر وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے کارنامے کچھ اور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ہاتھیں نہ چڑھے، آپ اس چیز کے شکار نہ ہو جائے۔ یہ لوگ آپ کو غلط راستے پہ لے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ خیر آگے ہم اسی ویڈیو پہ ڈسکس کریں گے، تو آپ تک پوری ڈیٹیل پہنچائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے خود کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے اور اس سماج کو بچانا ہے۔